ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا، آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں۔ کہنے لگا کہ عید قریب تھی، اس سے کوئی 15-20 دن پہلے رمضان میں گیا لاہور، وہاں سے میں نے سامان لیا۔ میرا کام منیاری کا سامان تھا، مہندی لی، جو دانتن کہتے ہیں، مساک، منہ میں خواتین دانتوں کو ملتی ہیں، وہ لیا، اور کچھ چیزیں سامان لیا۔ انہوں نے مجھے ایک پیٹی میں بند کر کے دیا، پیک کیا، میں نے بس کی چھت پہ رکھا۔ جب بس کی چھت پہ رکھا تو راستے میں چلتے ہوئے بادل بنے ہوئے تھے، بارشوں کا موسم تھا، گرمی حبس کے ایام، ساون بادھو تھا، اگست ستمبر کے قریب۔ تو کہا کہ مجھے خطرہ تھا کہ بارش ہو جائے گی، اور بس والے نے میری نہیں سننی، اور بادل بہت تیز بنے ہوئے تھے، اور بارش اچانک ایسے ٹوٹتی۔ ساون بادو کی بارش تو بہت تیز ہوتی ہے اور اچانک آتے پتہ نہیں چلتا۔ میں پریشان کیا کروں، اور میری روزی یہی تھی، وہی مہندی، وہی دانتن مساک، وہی چیزیں میں نے بیچنی تھی، اسی سے میری بچوں کی عید تھی، اسی سے میری زندگی کا اللہ نے نظام چلانا تھا۔ کہنے لگے میں کیا کروں؟ مجھے اچانک یاد آیا، ہمارے استاد تھے جب میں مڈل میں پڑھتا تھا، 8ویں جماعت میں، تو وہ کلاس کی پوزیشن کے لیے کہ کلاس کی پوزیشن آئے تو استاد کا نام روشن ہوگا، وہ ہمیں اکٹھا بٹھا کے ایک وظیفہ پڑھواتے تھے، اور جب پڑھواتے تھے روز آتے تھے، چند منٹ وظیفہ پڑھواتے تھے، اور پھر اپنی کلاس کا پیریڈ لیتے تھے۔ روزانہ یہ ہوتا تھا، اور ان کی کلاس واقعی ٹاپ کرتی تھی اور ان کا نام روشن۔ کئی اساتذہ اس بات پہ حیران بھی ہوتے تھے، کئی ان کے کہتے تھے جن کی پیپر ری چیک کروائے جائیں، انہوں نے گڑبڑ کی ہے، پھر بھی وہی کامیابی ملتی تھی۔ حیران کن بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے یاد آیا کہ وہ وظیفہ نہ پڑھنا شروع کر دوں میں۔ ابھی میں اس وظیفے کو تھوڑی دیر پڑھا ہی تھا تو بجلی چمکی، بہت سخت اور گڑگڑاہٹ، کہ بس ابھی بارش ٹوٹ پڑے گی۔ اور میں نے اس سے کہا کہ کنڈکٹر سے، میں نے کہا میرا اوپر سامان پڑا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ترپال۔ اس نے کہا یہ کوئی ہمارے پاس ترپال کہاں سے آئی؟ کہاں سے کوئی چیز آئی؟ اس نے بڑی برے طریقے سے مجھے جھٹک دیا۔ پریشان ہوں، بس مجھے اور کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ جو استاد کلاس کو ٹاپ اور ٹاپر اور کامیابیوں کے لیے جو وظیفہ پڑھاتے تھے، میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا درد سے۔ مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، جس کی ساری عید اوپر پڑی ہو اور سخت بارش اور ہر چیز ننگی، اور چیزیں بھی ایسی کہ اگر مہندی پہ بارش ہو جائے پانی، اور وہ دانتن مساک اگر اس پہ بارش ہو جائے وہ ایسے جیسے کہ کسی چمڑا اور چیچڑا، ختم، ہر چیز ختم، اور اس کو سوکھتے سوکھتے مہینہ لگتا، اور اس وقت تک عید کی کہانی ختم۔ تو سوچیں اس نے وظیفہ پڑھا ہوگا یا مانگا ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، کہتے تھے یہ تسبیح پڑھ بیٹھ کے، کہنے لگے ایسے بیٹھے تسبیح پڑھ کے، اوے مڑ مڑ سے کچھ نہیں ہونا، مڑ مڑ کرتا ہے تو مڑ مڑ کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا بابا جی کیسے ہوگا؟ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے ایسے مارتے تھے، اوے یہاں سے ہوگا۔ بابا تھا ان پڑھ پر اللہ کے یقین والا تھا، ایسے سینے پہ ہاتھ مار میں کہتا ہے یہاں سے ہوگا، تیری مڑ مڑ سے نہیں ہوگا۔
उसने ना वजीफा किस अंदाज से पढ़ा होगा, कहने लगा बस मैंने वो वजीफा पढ़ा। जब वजीफा पढ़ा ना, अचानक ये हुआ बारिश बस का एक टायर ठुस ऐसे हुआ। उसने कि जी वो टायर खत्म हो गया। मैं क्या मौला, पहली मदद तो आंखों से देख ली। अब वो पेट्रोल पंप कोई तलाश कर रहे थे तो सामने पेट्रोल पंप आया, उसका बड़ा सारा शेड था। यूं बस नीचे गई ने तो ठा ठा करके बारिश ऊपर से आई है। वो फिर भी बस चलाता, पर वो टायर ही खत्म हो गया। गैबी निज़ाम चला, गैबी निज़ाम बना। इसे कहते हैं अल्लाह गैब से मुसब्बिबुल असबाब है, गैब से निज़ाम बनाता है और ऐसी जगह से अता करता है जहां से गुमान, ख्याल, तसव्वुर, एहसास तक ना हो। अब एक दूसरा वाक़या सुने। उसका नाम इनायत था। 2 नंबर करेंसी का काम करता था, कहीं से लेके चलाता था। फिर अल्लाह ने जिंदगी बदल दी। मुझे कहने लगा, मैं कहीं से आ रहा था तो छत पे बैठा था, बस की छत पे। छत के इधर माशाअल्लाह लिखा हुआ था, इधर या अल्लाह या रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ होता है। मुझे आया सख्त पेशाब, बहुत सख्त पेशाब। मैंने ऊपर से जोर जोर से मारा। इनायत अपने वक्त का बदमाश था, जिंदा है अभी भी, बूढ़ा हो गया। अब इनायत ने रख ली दाढ़ी। कंडक्टर कहे, उसने कहा पेशाब आ रहा है, कह रहे मौलवी उतना ही कर ले, ऊपर ही कर ले। कहा मैं ऊपर कर लूं, अल्लाह का नाम दाएं बाएं लिखा है, मुझे शर्म हया आए, मैं क्या करूं, ऊपर कैसे करूं पेशाब। अब दिल में आए कि जाके ना उतर के इस कंडक्टर का गिरबान पकड़ूं और इसे बताऊं कि इनायत है क्या। का फिर ख्याल आए, छोड़ दिया तूने जिंदगी, बस अब बुज़दिल बन जा। फिर कहने लगा, मैंने अल्लाह से वजीफा पढ़ के दुआ करनी शुरू कर दी। मौला पेशाब बड़ा तेज आया है, तेरे नाम की लाज रखनी है, नाम तेरा है और नाम तेरे की लाज रखनी है। तू करीम और मुसब्बिबुल असबाब है, तू गैबी निज़ाम चलाता है। मैंने अल्लाह से मांगना, वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते वजीफा, कुदरत का निज़ाम के बस का एक पुर्जा कोई क्रैंक होगा या क्या होगा वो चीज खराब हो गई और बस उन्होंने एक तरफ लगा के, कंडक्टर गुस्से से आया और गुस्से से मुझे कहने लगा, जा जिन्ना पेशाब करना ही हांगड़ा ही हांगवी लाए, पेशाब भी करना है, पखाना भी करना, जो करना है कर ले, जा। वो वजीफा क्या था? वो वजीफा था, या मुसब्बिबुल असबाब सब्बिब ली अल खैर, जो हर जुमे पढ़ा जाता है। हाँ, पर दर्द से पढ़ा हुआ, पेशाब भी आ रहा हो और बस के ऊपर भी नहीं करना मैंने। और इनायत की पहली जिंदगी यूं थी, गिरबान पकड़ के वो मारता था, दांत उधर होते थे बंदे के। इनायत कहने लगा, एक दफा मैंने एक बंदे को मारा, अब सुनना जरा बंदे के मारने का अंदाज, बस मेरे मिजाज के खिलाफ हुआ। मैंने कहा, ओए, गिरबान से पकड़ के संभल, हैदरी आया, टिका कर रखा, जबड़ा यूं निकला गया। मैंने कहा संभल, हुसैनी आया, टिका कर रखा, जबड़ा फिर अंदर आ गया। ये इनायत था। अब इनायत कहने लगा, मैं बदल गया। मैंने कहा, मौला अब तू कर दे, अब आशा नहीं। अच्छा, एक बस का वाक़या और याद आ गया, वो भी सुनाता चलो। कलंदर के मेले पे बस भर के जा रहे थे, कलंदर के मेले पे। ड्राइवर का नाम था बुराक शाह। बंदे का मैदा कमजोर था, खराब था बहुत ज्यादा।
تھوڑی دیر بس چلی، وہ کہنے لگے براق شاہ مجھے پیشاب کرنا ہے، کہہ رہا ابھی تو ہم چلے، وہاں پہنچنا ہے، چپ کر کے بیٹھ۔ اس نے پھر کہا مروڑ میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نے کہا چپ کر بیٹھ۔ اس نے وہیں پیشاب اپنے کپڑوں میں کر دیا، پخانہ کر دیا۔ اب بس میں بدبو، اب خیر جہاں پانی تھا وہاں کپڑے کسی نے دے کر شلوار دھوئی، قمیض دھوئی، سیٹ دھوئی، سارا کچھ مٹیاں لا لا کے مٹیاں ڈالی، دھویا، بس کو یوں ٹیڑھا کر کے کھڑا کیا، اس میں سے وہ نکلا پخانہ، نالی بنائی بس کی نا ایسی نالی کی طرف بنایا نس کو، پانی بھر کے اس میں ڈالا کیا۔ اب اس کی شلوار کو پیچھے باندھا لٹکایا کہ ہوا لگے تو شلوار خشک ہو۔ آگے چل کے تھوڑی دیر کے بعد کوئی بندہ نہ کہ براق شاہ وہیں بریک مار دے، وہاں تھوڑی دیر میں کوئی بندہ کہنا ایسے براق شاہ اور وہیں بریک مار دے، کا پھر کسی کا پخانہ نکل جائے گا، پھر کسی کا پخانہ نکل جائے گا۔ پھر یہ تو اچانک واقعہ یاد آیا، ویسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ بھی کیوں بتایا، اس میں کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سرائے میں جاتے تھے، سرائے جہاں پردیسی ہوتے تھے، اور ان کو جا کے ہنساتے تھے، اتنا ہنساتے تھے وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ وہ جاننے والے نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے، 8-10 بندے، 20-30 بندے ہیں۔ میں نے ترکی میں سرائے دیکھے، میں نے بخارا میں دیکھے، سمرقند میں دیکھے، تاشقند میں دیکھے، میں نے باکو میں دیکھے سرائے، بہت میں جگہوں میں نے سرائے دیکھے۔ انہیں کاروان سرائے کہتے تھے، گدے گھوڑے باندھنے کی جگہ علیحدہ، اس کی علیحدہ انسانوں کی۔ ہنسا کے نا گھر چلے جاتے تھے، اور پھر جا کے کہتے مولا غم زدہ دلوں کو میں نے ایسا ہی آقا مسکراہٹ دی ہے، کیا قیامت کے دن تو مجھے مسکراتا ہوا ملے گا؟ ایسا ہی آقا قیامت کے دن ایسے تو مجھے مسکراتا ہوا مل۔ میں نے غم زدہ دلوں کو، پردیسی گھر سے دور، کہاں کتنے مہینوں کے کتنے ہفتوں کے نکلے ہوئے، میں نے غم زدہ دلوں کو مسکراہٹ دی ہے اور تیری رضا کی خاطر دی ہے۔ صرف ان کا کام لوگوں کو ہنسانا تھا، پردیسیوں کو، غم زدہ کو، تکلیفوں کو، مریضوں کو، دکھیاروں کو، غم کے ماروں کو صرف ہنسانا تھا۔ تو بات کر رہا تھا میں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، کہ مولا میرے سارے سبب ختم ہو گئے ہیں، میری سارے راہیں ختم ہو گئی ہیں، اپنوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اپنوں نے منہ موڑ لیا ہے، میری ساری راہیں جدا ہو گئی ہیں، میری گلیاں بند ہو گئی ہیں، میرے راستے مسدود ہو گئے ہیں، میں تنہا ہو گیا ہوں۔ سخی آقا تیری بارگاہ میں تو کوئی راستہ ہوتا ہے اور ہے، سخی تو ان راہوں کا محتاج نہیں ہے، تو کوئی غیب سے رستہ بنا، اور بنا ایسا کہ جس میں میری اور میری نسلوں کے لیے خیر ہو۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، بنا کوئی ایسا رستہ جس میں خیر ہی خیر ہو، جس میں عافیت ہی عافیت ہو، جس میں برکت ہی برکت ہو، جس میں رحمت ہی رحمت ہو، جس میں عطا ہی عطا ہو، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور جس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں۔ یہ ہے یا مسبب الاسباب۔ پر پڑھ ایسے کہ تیرا سارا ترکا، تیری ساری دکان بس پہ پڑی ہے، بارش بنی ہوئی ہے، کنڈکٹر سنتا نہیں ہے، اور تو نے وہاں سے اپنا سامان گھر خیر سے پہنچانا ہے، دکان پہ سجانا ہے، 4 آنے اس سے کما کے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اور بارش سے بچ جائے اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟ حالت بتائیں ذرا، حالت، کیفیت بتائیں۔ الفاظ سے نکل کے کیفیات میں آنا ہے، الفاظ سے نکل کے اللہ کے نام کی محبت اور جذبات پہ آنا ہے، الفاظ سے نکل کے تڑپ پہ آنا ہے، طلب پہ آنا ہے۔
یہ وہ آئے گا جو سب سے پہلے اعتراض کی نظر اور اعتراض کی سوچ کہ تسبیح خانے میں یہ کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا، یہ کیسے ہو رہا، یہ کیسے ہو رہا، اعتراض کی نظر، اعتراض کی سوچ اور اعتراض کے جذبے سے نکل کے پہلے اپنے آپ کو کہے گا ان سب کی مہربانی ہے، مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، میں اس قابل کہاں تھا۔ احسان کی کیفیت میں آئے گا، اعتراض کے جذبے سے نکل کے احسان مندی کی کیفیت کہ ان کی مہربانی ہے، میں یہاں رہ رہا ہوں، اس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی۔ یا پھر عنایت کو پیشاب آ رہا اور پیشاب زوروں پہ ہے اور بس کے چاروں طرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، کنڈکٹر کہتے ہیں اوپر پیشاب کر لے، اور جو بس ہلتی ہے مسانہ جو ہلتا ہے اور پیشاب کنٹرول بندہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا نا مجھے بھی یاد ہے، ہم جب میں نادرہ پڑھاؤں، حافظ عالم قاری تو ہوں نہیں، وہ تو بڑا اونچا مقام ہے، نادرہ قرآن پاک پڑھاؤں تو چھٹی لینی ہوتی تو ٹانگیں یوں کرتے تھے، ٹانگیں ساتھ ملاتے تھے۔ عنایت تو ٹانگیں بھی ساتھ نہیں ملا سکتا، بس ہل رہی ہے نا، بس ہل رہی ہے۔ اب وہاں عنایت نے کس انداز سے اللہ سے مانگا ہوگا، کس درد سے پڑھا ہوگا، کس کیفیت سے اس کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑایا ہوگا، بھکاری بنا ہوگا، محتاج بنا ہوگا، اس کیفیت میں اپنے گھر میں یا آج تسبیح خانے میں اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الفاظ کو کیفیت اور جذبات میں ڈھال کے درد اور پورے غم اور پورے جذبے کے ساتھ، یا مسبب الاسباب، مولا ساری راہیں، سارے سبب ختم ہو گئے، میں نے کہا اس کی سفارش کروں گا، میں نے کہا میں اس سے کہوں گا، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا غم خار ہے، مولا ساری سفارشیں، سارے کے سارے راستے اے سخی آقا ختم ہو گئے ہیں، اے سخی آقا ختم ہو گئے ہیں، اے میرا مولا میں تو آخری اب تیرے در پہ آیا ہوں، ہر در بند، ہر راستہ بند ہے، اب کوئی سبب بنا خیر کا، رحمت کا، برکت کا۔ اچھا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سب چھوڑ گئے، جی مولا، سب منہ موڑ گئے، جی اللہ۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کہتا ہے اگر میرے در پہ آیا ہے، میری حیا اور غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تجھے کسی کے آسرے اور سہارے پہ چھوڑوں، اور میں اب کر کے دکھاؤں گا، میں اب کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن اس کے لیے وہی درد چاہیے، اس کے لیے وہی کیفیت چاہیے، اس کے لیے وہی جذبہ چاہیے، اس کے لیے وہی وجدان چاہیے، وجدان، کیفیت، درد، جذبہ، کیفیت، درد، جذبہ، وہ وجدان چاہیے۔ تسبیح خانے میں آ گئے، گھر بار بھی چھوڑ آئے، سب کو چھوڑ کے تسبیح خانے میں آئے اور اپنا تن من دھن تسبیح خانے کے حوالے کر دیا۔ سب کچھ حوالے کرنے کے بعد بھی یہاں بھی کیفیت نہ ملی تو پھر کہاں ملے گی؟ یہاں بھی درد نہ ملا تو پھر کہاں ملے گا؟ یہاں بھی الفاظ سے نکل کے جذبات اور کیفیات میں نہ ڈھلے پھر کہاں ڈھلیں گے؟ جاگ رہے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھو، اٹھا لو اس بندے کو، یہ دیکھو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، بڑا قیمتی ہیرا ہے، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے۔ اگر تسبیح خانے میں بھی آئے اور تسبیح خانے میں بھی آ کے الفاظ کے لفظ کی لفظ ہی رہے، لفظ کی تسبیح پھڑی پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا۔ ہاں اس دل کو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اللہ اکبر۔ بس اس کیفیت اور اس درد کے ساتھ اپنی زندگی میں ہر وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور یا مسبب الاسباب والا وظیفہ بھی پڑھنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور آج بھی جمعے کے بعد محمد الرسول اللہ
अहमदु रसूलुल्लाह, ये वजीफा किस्मत वाला लिखेगा, किस्मत वाले की जेब में होगा, मुकद्दर वाला नसीब वाला इसकी कदर करेगा, और मुकद्दर और नसीब वाले की जेब में होगा, और इसको देख देख के चूमेगा और पढ़ेगा और इसका कमाल लेगा कि जिसकी जेब में ये होगा क्या मिलेगा, और जिसकी जेब में होगा क्या पाएगा, जिसकी जेब में ये होगा किस चीज से बचेगा, जिसकी जेब में ये होगा कहां से आफतें बलाएं उससे टल जाएंगी, और जिसकी जेब में ये होगा वो दुनिया का कितना बख्त, सिकंदर, मुकद्दर और नसीबों वाला, ये वो लिखना है और इसको पढ़ना है, और इसके पढ़ने के बाद इन पे कबूलियत की मोहर लगवानी है। क्या ख्याल है, कबूलियत की मोहर के बगैर कोई चीज कबूल है? कबूल है वो फिर दरूद पाक है। अमल से पहले यह बात, अगर दरूद नहीं पढ़ा, फरमाया तुम्हारी दुआएं आसमान और जमीन के दरमियान अटक जाती हैं। वो दरूद होता है, वो कमली वाले पे सलातो सलाम है, वो दरूद है, वो जाके उनको कबूल करवाता है। और दरूद कैसे पढ़ना है? आका के एहसानात, अम्मा के एहसान, अब्बे के एहसान, उस्ताद के एहसान, किसी मुखलिस मोहसिन के एहसान पर जो मेरे कमली वाले के एहसानात हैं वह कायनात में किसी के नहीं, मेरे हुजूर कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर, ख्याल, इस्तेहजार करते हुए दरूद पाक पढ़ना है, और उस पर मोहरें लगवानी है कामयाबियों की और कबूलियत की। तो किस दर्द से पढ़ेंगे? या मुसब्बिबल असबाब, इनायत वाला दर्द होगा, हैं? कौन सा दर्द होगा? इनायत वाला। एक वो दर्द होगा और एक वो दर्द होगा जिसका बस के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है, यूं पानी आया और मेहंदी घुल गई। और कहा जब तक के बारिश नहीं थमी, पेट्रोल पंप के शेड के नीचे रही, और उस दौरान उन्होंने टायर वगैरह वो सीधा बदलते रहे, बहुत देर बारिश रही, उनका काम सीधा ही नहीं होता था। कहा मैं करिश्मा देख के मुसलसल पढ़ता रहा दिल की गहराइयों से, मौला अभी बारिश है, अभी इनका टायर ठीक ना हो, ए मुसब्बिबल या मुसब्बिबल, पढ़ता रहा अंदर के दर्द के साथ। बारिश खत्म हो गई, बारिश की नमी खत्म हो गई, टायर उसका। जनरल जावेद नासिर साहब हमारे आर्मी के बहुत बड़े थे, अभी भी जिंदा हैं। कहने लगे मैं उकाड़ा गया, उकाड़ा कैंट में, उस वक्त मैं ब्रिगेडियर था, नहीं मेजर जनरल था, फुल जनरल रिटायर हुए, ISI के DG थे। तो कहने लगे कि मैं उकाड़ा से आके ट्रेन पे बैठा, एक फाइल थी मैं भूल गया। ड्राइवर को मैंने कहा जल्दी जाके फाइल ले आ उकाड़ा कैंट से और मुझे दे। ट्रेन के ड्राइवर गार्ड से मैंने कहा, उसके ड्राइवर से, कि मैं ये आर्मी का मेरा है, पिंडी जाना है, तो ज़रा ट्रेन मैं ये ट्रेन है, खोता रेडी नहीं है, आप अफसर हैं, ठीक है, ट्रेन टाइम पे चलेगी। मैंने निकाली जाए नमाज, किबला रुख का तायन करना, नफल शुरू कर दिए। हाँ, उस जर्नल की नमाज बनी हुई थी, कोशिश कर करके है, जो आप भी कर रहे हैं, जो आप भी पा रहे हैं। एक नफल के बाद मैंने देखा बंदा नहीं आया मेरा, मैंने दूसरी शुरू कर दी, दूसरी बड़ी तवज्जो से करने के बाद देखा बंदा आया, और 7 गार्ड भी हाथ कह रहे नफल बंद करें, ट्रेन नहीं चलती। हाँ मेहरबानी, माफी है जनरल साहब, मेहरबानी मुझे माफ कर दें। फाइल लेके अपनी जगह खड़ा हुआ था, और वो सीटी बजाने वाला और वो जो आगे इंजन चलाने वाला वो अपनी जगह खड़ा हुआ, मेहरबानी करें नफल बंद करें, मेरी ट्रेन नहीं चलती। उसने कहा ठीक है फाइल आ गई, उसने तवक्कल कर, उसने तवक्कल किया, ट्रेन चल पड़ी। या मुसब्बिबल असबाब, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? तस्बीह खाने में आके भी हमें जज्बात ना मिले, फिर कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये बताएं तो सही।
لفظوں کی دنیا کے بیپاری رہے اور لفظوں کی دنیا میں چلتے چلتے دل کی دنیا ہی نہ ملی، لفظوں کی دنیا ملی۔ لفظ ہی بابرکت ہیں، ہم لفظوں کا انکار نہیں کرتے، پر لفظ دل کے ساتھ جب ملتے ہیں نا، جب دل کی تاروں کو ہلاتے ہیں پھر عرش ہل جاتا ہے۔ جب دل کی تاروں کو ہلاتے ہیں پھر عرش ہل جاتا ہے۔ آپ سارا دن روز ایسے قیمتی بنا رہے ہیں اپنا، لمحہ لمحہ، وقت وقت وقت، گھڑی گھڑی۔ مجھے بے شمار لوگ کہتے ہیں، اور ایک تسبیح خانہ ہے جو ایک ایک بندے کو کھلاتا پلاتا منتیں کر کر کے سکھاتا دیتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ اعتکاف میں بیٹھے، صبح سے لے کر شام تک سوتے تھے، موبائل تھا، خالی بیٹھے ہوتے تھے۔ لگا یہ تسبیح خانہ ہے جو ماں کی طرح، باپ کی طرح، اس سے بھی زیادہ منتیں بھی کرتا ہے، محبتیں بھی دیتا ہے، اور ہر طرح جگہ سلیقہ صفائی بھی ہے، اور ہر جگہ۔ کہنے لگا یہ کہاں ملے گا؟ میں نے کہا اکیلا ہمارا نہیں ہے، اور اس سے بہتر ہوں گے، پر کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچ جائے۔ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ہی ہیں، دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ کوشش ہو گئی آج کے بعد انشاءاللہ۔ اور آج مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت بھی ہے، 3 بجے ہے، 2:30 بجے کے قریب، 2:30 بجے کے قریب مردوں کی تبرکات کی زیارت بھی ہے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ۔ اور مجھے رات بھی تحریریں ملی ہیں، ٹوٹکے ملے ہیں، لکھتے رہیں اپنے کسی تعویذ نقش کا فائدہ، کوئی تحریر کوئی چیز کا فائدہ ماشاءاللہ خواتین بھی دے رہی ہیں۔ اور بچوں کے معاملے میں سخت پریشان ہوں، بچے لا کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، بچے اغوا ہو رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ باہر موٹر سائیکل گاڑیاں ہیں، نقصان ہو، تو بچوں کے آپ خود ذمہ دار ہیں، بچوں کو کچھ سنبھالیں، بچوں کو توجہ نہیں دی جا رہی اور بچوں کا خیال نہیں کیا جا رہا، بچوں کو خود سنبھالیں، بچوں پہ توجہ کریں اور بہت دھیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اللہ سے مانگیں گے انگلیوں کے انگلیاں ڈال کے، انگلیاں ڈالنی، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ وظیفہ کیسے پڑھیں گے آج کے بعد؟ بولے کون سے درد سے پڑھیں گے؟ زبان والا درد یا دل والا درد؟ زبان والا ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے بیٹا عقل میرا بڑھاپے کا ہے، سمجھ مجھے آتی نہیں، میں بھی تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو آپ زبان سے کہتے ہیں ہم زبان والی کیفیت سے پڑھیں گے، میں کہتا ہوں دل والی، آپ کہتے ہیں زبان والی ہے؟ دل والی۔ اس دن میری ایک ہمارے ساتھ چلنے والے ایک مخلص ہیں، وہ مجھے بات کروں نا، کہنے لگے حضرت میں ذرا کان بند ہے۔ 3-4 دن اس نے مجھے کھپایا ایسے، کان بند ہے۔ میں یہ بات نمبر 2 ایک نیچے یہ 2 نمبر بات کا چوک ہے نا جہاں سیڑھیاں ہیں، یہاں سب کو لے کے کھڑا ہوا تھا، کچھ کھڑکیاں کھلی نہیں تھیں، صفائی نہیں تھی، سلیقہ نہیں تھا، تو سب کو لے کے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی وہ سٹول پڑا ہے سامنے، اس کو اٹھا کے الٹا کر دے۔ سامنے میں نے گیا، جب دور گیا نا میں نے کہا الٹا نہیں کرنا، سیدھا کر دے، سیدھا کر دیا۔ میں کہا بھائی وہاں تو تجھے آواز آ جاتی ہے، میرے قریب یوں کرتا تھا ظالم، آج کے بعد نہ ستانا مجھے۔ تو میں بھی احتیاطاً ایسے بن گیا ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں زبان سے ہم کریں گے، ایسے زبان سے کریں گے؟ اچھا اب آواز آئی ہے، دیکھیں اب آواز آئی ہے۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم کافا عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم
اللهم كافا يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافا يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافا يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافا يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافا يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف. پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جائے پھیریں، ضرور پوری توجہ سے پھیرا کریں. اب سلطان الاذکار ہوگا، کلمے کا پھر مراقبہ، دعا، اور پھر ان چیزوں پہ دم ہوگا جو چیزیں میرے ساتھ ٹافیاں اور تسبیحاں ان احباب کے لیے جو پورا رمضان اللہ کے مہمانوں کی خدمت، پورا سال یہ چیزیں دم ہوتی رہیں. اور کھجوروں پہ دم ہوگا. ان کھجوروں کو دھویا نہ کریں، یہ دھلی ہوئی ہوتی ہیں اور دم کی ہی ہوتی ہیں. ان کو دھویا نہ کریں اور ان کی گٹھلیاں ساتھ نہ لے جائیں، یہ گٹھلیاں یہیں چھوڑ جائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الا اللہ الا اللہ. اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہمارے غموں کو دور کرنے کے لیے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.